ڈیمن نے اپنا ماضی یاد کر کے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا، اس کے اس کرب کی بس ایک دوا تھی، اس کی بیلا، اور وہی اس سے بہت دور تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ڈیمن نے پارسا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اور بات اسے بری لگی تھی وہ یہ کہ لوکا اور روزلی ان کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ سارا دن ڈیمن نے اسے وہ پریوں کا دیس وینس دکھایا تھا۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے مال میں بھی لے کر گیا، لیکن پارسا نے کچھ لیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی شے میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی تھی۔ تمہیں کچھ اچھا نہیں لگا کیا بیلا؟ ڈیمن کے پوچھنے پر پارسا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سب بہت اچھا ہے سر، لیکن میں ان میں سے نہیں جسے اس سب کی خواہش ہو۔ اس کی بات پر ڈیمن نے گہرا سانس لیا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو پارسا کے لیے خاص ہو، بہت بہت زیادہ خاص۔ چلو لنچ کرتے ہیں۔ ڈیمن نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اسے ایک ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ ان کے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود ہر شخص انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر پارسا نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا۔ وہ جانتے ہیں بیلا کہ یہ جگہ اب بس ڈیمن اور اس کی ملکہ کی ہے۔ ڈیمن نے مسکرا کر کہا، میں آپ کی ملکہ نہیں۔ پارسا بے رخی سے کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تو ڈیمن بھی بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک بات بتاؤ بیلا، اگر ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف ایک فقیر مسلمان اور تمہیں چننے کا موقع ملے تو کسے چنو گی؟ ایک مسلمان کتنا ہی مفلس کیوں نہ ہو، میں اسے ہی چنوں گی، کیونکہ تمام خزانے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے جتنا رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ پارسا کی بات پر ڈیمن غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ کر رہ گیا، لیکن اس نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ پارسا کتنا ہی اس کے صبر کا امتحان لے لیتی، وہ اسے غصہ دکھا کر خود سے بدظن کرنے والا نہیں تھا۔ صرف کہنے کی بات ہے، ڈیمن نے طنزیہ مسکان کے ساتھ کہا تو پارسا بھی مسکرا دی۔ آزمائش شرط ہے سر۔ ڈیمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہادر ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک ویٹر وہاں پر آیا اور ڈیمن سے اس کا آرڈر لینے لگا۔ ڈیمن نے نہ جانے اسے کیا کہا تو ویٹر پارسا کی جانب مڑا، جو حیرت سے ہاتھ میں پکڑا مینیو دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ پارسا اردو میں ہلکے سے بڑبڑائی، اور اس کی الجھن دیکھ کر ڈیمن نے مسکراتے ہوئے اس کا آرڈر دینا چاہا، لیکن تبھی پارسا بول اٹھی، میں پیزا کھاؤں گی، کیونکہ پوری لسٹ میں پیزا سب سے آسان لفظ تھا۔ مامیاں، پیزا سب سے بہترین ہے، بہت زبردست۔ ویٹر نے اپنی پانچوں انگلیاں ساتھ ملا کر ہونٹوں سے لگا کر اٹیلین میں کہا، جو پارسا کو سمجھ تو نہیں آیا تھا، لیکن اس کا اندازہ ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قہقہ لگا کر ہنسی، اور ڈیمن جو ویٹر کو اس سے بات کرنے سے منع کرنے والا تھا، اس کو یوں ہنستا دیکھ کر بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ انگلیاں کیوں چوم رہے تھے اپنی؟ پارسا نے ہنستے ہوئے پوچھا تو ڈیمن مسکرا دیا، ہم اٹیلین لوگوں کی ادائیں ہیں۔ ڈیمن کے اترا کر کہنے پر پارسا مزید ہنس دی، اور مامیاں کہنا بھی؟ پارسا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے وہ تو ہمارا نیشنل ڈائیلاگ ہے۔ ڈیمن کی بات پر پارسا نے حیرت سے اسے دیکھا، اور پھر اپنی ہی بات پر وہ بھی پارسا کے ساتھ قہقہ لگا کر ہنس دیا، اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اف، میں اتنا ہنس کیوں رہی ہوں؟ پارسا نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ ڈیمن کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ہنسی کو بریک کیوں نہیں لگ رہا۔ تبھی ایک ویٹر پریشان حالت میں وہاں آیا، جس نے اپنا چہرہ ماسک سے کور کیا تھا۔ سوری سر، یہاں نائٹرس آکسائڈ کا سلنڈر پھٹ گیا ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ ڈیمن کی نیلی آنکھیں اس کی بات پر حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ نائٹرس آکسائڈ لافنگ گیس تھی، بھلا اس کا ریسٹورانٹ میں کیا کام؟ میں تمہارا ریسٹورانٹ بند کروا دوں گا، ڈیمن نے ہنستے ہوئے کہا تو پارسا اس کو دیکھ کر مزید ہنسنا شروع ہو گئی۔ یہ بات ہنستے ہوئے کون کہتا ہے؟ پارسا نے ہنسنے کی وجہ سے آئے آنسو پونچھ کر کہا، تو ڈیمن بھی اپنی ہنسی کا گلا گھونٹنے لگا، لیکن یہ ابھی ناممکن تھا۔ چلو بیلا، ڈیمن نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور پارسا بھی ہنستے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر آ گئی۔ باہر نکلنے کے بعد بھی وہ دونوں کتنی دیر ہنستے رہے تھے، اور ڈیمن کے گارڈز کی آنکھیں حیرت سے ابل کر باہر آنے کو تیار تھیں۔ اف، میں اتنا کبھی نہیں ہنسی، پارسا نے اردو میں کہا، اور پھر گیس کا اثر ختم ہونے پر اس کی ہنسی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، جبکہ ڈیمن اب ہنسنا مکمل طور پر بند کر چکا تھا۔
مم مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ اس گھٹیا گیس کے زیر اثر اپنی حرکتیں یاد کر کے پارسا نے شرمندگی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلا کر گاڑی کے پاس کھڑے گارڈز کی جانب چل دی، لیکن تبھی اس کی نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت سے پھول پکڑے گزرنے والوں کو بیچ رہی تھی۔ پارسا مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور ایک نیلے رنگ کے پھول کو نرمی سے چھوا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ کتنے کا ہے پیاری لڑکی؟ پارسا نے انگلش میں پوچھا تو بچی مسکرا دی، 1 یورو۔ بچی نے پھول اس کی جانب بڑھا کر کہا، لیکن پارسا کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ تبھی کسی نے کافی سارے پیسے بچی کے سامنے کیے۔ تمام پھول دے دو۔ ڈیمن کی آواز پر پارسا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ مجھے بلو والا پسند ہے، پارسا نے ایک پھول پکڑ کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ریسٹورنٹ والی بے خودی پر پھر سے خود کو ڈپٹا، حالانکہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس گیس کے اثر سے تو روتا ہوا انسان بھی ہنس دیتا۔ ہوٹل واپس آتے ہی پارسا سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہاتھ میں پکڑا نیلا پھول چھوٹ کر زمین پر گر گیا، کیونکہ اس کا پورا کمرہ اس جیسے نیلے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمہیں جو چیز پسند آ جائے بیلا، اس پر صرف تمہارا ہی حق ہے، اس لیے اس شہر میں جتنے بھی ایسے پھول تھے اس وقت تمہاری چوکھٹ پر پڑے ہیں۔ اپنے پیچھے سے ڈیمن کی آواز پر پارسا گھبرا کر مڑی اور نم آنکھوں سے اس پاگل شخص کو دیکھا۔ تمہارا بس ہلکا سا اشارہ بیلا اور کوئی بھی چیز تمہارے قدموں میں ڈال دوں میں۔ ڈیمن کی بات پر پارسا نے اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتے ہوئے نم آنکھوں سے ان پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ان کو ہدایت دیں یا اللہ پاک، وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ جب ان کی ان سب کوششوں کے باوجود میں انہیں انکار کر دوں گی تو بہت تکلیف ہوگی انہیں اس راہ سے ہٹا دیں میرے مولا، کیونکہ ہماری منزل ایک نہیں۔ پارسا نے بہتی پلکوں سے دعا کی، لیکن اس کے مالک نے کیا سوچ رکھا تھا اس سے تو وہ بھی بے خبر تھی۔ وہاب صاحب آج ہی امریکہ پہنچے تھے۔ یہاں آتے ہی وہ سب سے پہلے سمیر کے اپارٹمنٹ میں گئے، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر ان کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوا تھا اور اب وہ اپارٹمنٹ کے مالک سے ملنے آئے تھے۔ جی کہیں مسٹر، کیا کام ہے آپ کو؟ مالک کے پوچھنے پر وہاب صاحب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ آپ کی بلڈنگ کے اپارٹمنٹ نمبر 34 میں میرا بیٹا اور بہو رہتے تھے، لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہاب صاحب کی پریشانی دیکھ کر وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا۔ کیا آپ سمیر وہاب کی بات کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے ریکارڈ چیک کرتے ہوئے کہا تو وہاب صاحب بے چینی سے ہاں میں سر ہلانے لگے۔ جی وہ ہمارے اپارٹمنٹ میں ہی رہتا تھا، لیکن پچھلے 1 مہینے سے نہ جانے کہاں غائب ہے۔ نہ تو اس کا موبائل چل رہا ہے اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ ہے۔ یہ سن کر وہاب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے ان کے بچے کہاں اور کس حال میں تھے، اور پارسا تو بہت زیادہ معصوم تھی۔ دیکھیں مسٹر، میرے خیال سے آپ کو پولیس میں کمپلینٹ کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑا معاملہ ہو۔ وہاب صاحب نے آنسو پونچھ کر اس بات میں سر ہلایا اور پولیس اسٹیشن کی جانب چل دیے، جنہوں نے ان کی کمپلینٹ لکھنے کے بعد انہیں تسلی دلائی تھی کہ وہ بھرپور انویسٹیگیشن کریں گے۔ ابھی وہاب صاحب پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے ہی تھے جب ان کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں بولو نادیہ، وہاب صاحب نے نادیہ بیگم کا نمبر دیکھ کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہاب کچھ پتہ چلا میرے بیٹے کا؟ نادیہ بیگم کے بے چینی سے پوچھنے پر وہاب صاحب کی ہمت جواب دینے لگی، نہیں نادیہ، لیکن فکر مت کرو، میں یہاں آ گیا ہوں نا، جلد ہی انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ وہاب صاحب کی بات سن کر نادیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کچھ بھی کر کے میرے بچے کو ڈھونڈیں وہاب، ورنہ یقین جانے میں بھی مر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر نادیہ بیگم نے فون بند کر دیا اور وہاب صاحب اپنا سر تھام کر فٹ پاتھ پر بنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ انجان ملک میں اپنے بچوں کو ڈھونڈنا کہاں آسان تھا، لیکن انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کیسے بھی ہو انہیں یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ وہ لوگ آج روم آئے تھے، جہاں ڈیمن کا آبائی گھر بھی تھا، اور وہ گھر لاس ویگاس والے گھر سے بھی زیادہ بڑا اور شاندار تھا، جیسے کہ کسی بادشاہ کا محل ہو۔ پارسا نے حسب معمول فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کی اور سورۃ یاسین کی تلاوت کے بعد وہ بالکونی میں آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وینس خوبصورت تھا، لیکن روم کے سرسبز پہاڑ اور خوبصورت گھر تو اسے بھی پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد ڈیمن اسے اپنے ساتھ روم گھمانے لے کر آیا تھا۔
کولوسیوم سے ہو کر وہ لوگ بہت سی جگہوں پر گئے، لیکن پارسا نے خود سے قسم کھائی تھی کہ دنیا کی وہ خوبصورتی دیکھنے کے باوجود وہ کوئی تاثر نہیں دینے والی۔ ابھی وہ لوگ واپس آ ہی رہے تھے جب اچانک پارسا کی نظر ایک جگہ پر ٹھہر سی گئی۔ گاڑی روکیں، پارسا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا تو ڈیمن کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی پارک کی اور دروازہ کھول دیا۔ پارسا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اپنے سامنے اس خوبصورت سی مسجد کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ملک میں مسجد ہوگی، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ پارسا نے مسجد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ موسک آف روم ہے، میم، روم کی سب سے خوبصورت مسجد۔ ڈرائیور کے بتانے پر پارسا نے حیرت سے ڈیمن کی طرف دیکھا۔ پلیز، کیا یہ میں اندر سے دیکھ لوں؟ ڈیمن اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ پارسا کو کچھ اچھا لگا تھا۔ ضرور بیلا، ڈیمن نے سب کو وہیں رکنے کا کہا اور خود پارسا کے ساتھ چل دیا۔ کافی ساری سیڑھیاں چڑھ کر وہ لوگ مسجد کے داخلی دروازے پر پہنچے تو پارسا کو اپنے جوتے اتارتا دیکھ کر ڈیمن بھی اپنے جوتے اتارنے لگا۔ یہ پورے اٹلی میں سب سے خوبصورت جگہ ہے سر، پارسا نے مسجد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کسی کھوئے ہوئے بچے کی مانند گھومتے ہوئے ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ اچانک ہی ایک جگہ رک کر پارسا نے دیوار پر انتہائی خوبصورتی سے اللہ کا نام لکھا دیکھا تو محبت سے اسے چھونے کے بعد اپنے ہونٹ عقیدت سے اس نام پر رکھے اور آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن ڈیمن وہیں کھڑا اس نام کو دیکھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہاں لکھے ایک لفظ میں ایسا کیا تھا کہ ڈیمن اپنی نظریں اس پر سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، بس وہ وہاں بت بنا اس لفظ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ پارسا کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر اس خوبصورت لفظ کو چھونا چاہا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ اس نام کو چھونے کے قابل ہی نہیں، وہ تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی ناپاک تھا۔ ڈیمن نے اپنا دھیان اس نام پر سے ہٹایا، وہ بس وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد دیکھنے پر اسے پارسا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بیلا، ڈیمن نے ہلکا سا اسے پکارا اور یہاں وہاں اسے ڈھونڈنے لگا۔ تبھی اس کی نظر مسجد کے ہال پر پڑی جہاں پارسا اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھائے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے جو سکون اس کے چہرے پر تھا ویسا سکون حاصل کرنے کے لیے ڈیمن کوئی بھی قیمت دے سکتا تھا۔ اپنی دعا ختم کر کے پارسا خود ڈیمن کے پاس آئی۔ چلیں سر، پارسا نے آہستہ سے کہا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈیمن خود بھی خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم سے کچھ پوچھوں؟ ڈیمن کے پوچھنے پر پارسا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دیوار پر کیا لکھا تھا جسے تم نے چوما؟ ایک مسکراہٹ پارسا کے ہونٹوں پر آئی۔ میرے اللہ کا نام، پارسا نے عقیدت سے کہا، جبکہ ڈیمن یہ سوچ رہا تھا کہ صرف دیوار پر لکھا ایک نام اسے اپنا آپ بھی بلانے پر کیسے مجبور کر سکتا تھا۔ ڈیمن نے پارسا کی طرف دیکھا جو پھر سے خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ریمو آج پھر سے اپنا پسندیدہ کھیل پول کھیلنے میں مصروف تھا جب چارلز اس کے پاس آیا۔ باس، ڈیمن کی اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے تو بولو پھر۔ ریمو اپنا دھیان میز پر موجود گیند سے ہٹائے بغیر بولا۔ اس کا کوئی ماموں سعودی عرب سے لاس ویگاس اسے اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ اس کا بیٹا؟ ریمو نے ڈنڈے سے گیند کو سوراخ میں ڈالتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا باس، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈیمن نے اس لڑکے کو قید کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس لڑکی کو چھوا تھا۔ یہ سن کر ریمو کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ دلچسپ، اور وہ لڑکی؟ ڈیمن اسے اپنے ساتھ اٹلی لے کر گیا ہے، اور اٹلی میں ڈیمن پر کسی طرح سے بھی وار کرنا موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ وہاں کا سارا مافیا ڈیمن کے کنٹرول میں ہے۔ ریمو مسکرایا اور اس کے مسکرانے سے اس کے چہرے پر بنا جوکر کا ٹیٹو مزید خوفناک لگنے لگا۔ لیکن وہ یہاں واپس ضرور آئے گا، اور تب تک ہم اپنا وار تیار رکھیں گے۔ چارلز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا وار؟ ریمو مسکرایا اور آخری کالی گیند بھی سوراخ میں ڈال کر سیدھا ہوا۔ اس لڑکی کے ماموں پر نظر رکھو، چارلز،
اور کسی طرح اس لڑکی تک خبر پہنچا دینا کہ اس کا ماموں ہمارے پاس ہے، اور اگر اس نے ڈیمن کو بتایا تو ہم اسے مار دیں گے، پھر ہمیں اسے ڈیمن کے ہاتھ سے نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود ہی ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ چارلز اس کی بات سن کر مسکرایا، لیکن پھر کچھ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ لیکن باس، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے ماموں کے پاس آئے گی؟ ریمو کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ آئی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی نے ڈیمن کو ابھی تک قبول نہیں کیا، ورنہ جتنا وہ اس کے لیے جنونی ہے ابھی تک اس سے شادی کر چکا ہوتا۔ چارلز نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور وہ لڑکی ایسا اپنے پرانے رشتوں کی وجہ سے کر رہی ہے، اور جب اسے یہ پتہ لگے گا کہ اس کا ماموں خطرے میں ہے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے گی، دیکھنا تم، ریمو نے مسکرا کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پلان کامیاب تھا، اور اب بس اسے وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں آنے کا انتظار تھا جو ڈیمن کا جنون تھی۔ اسے ڈیمن کے ساتھ اٹلی آئے 6 دن ہو چکے تھے، اور اب بس جلد از جلد باقی کے 4 دن گزار کر یہاں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ کل رات سے ڈیمن اسے ایک بڑی سی یاٹ پر لایا تھا جو اس وقت سمندر میں موجود پتھریلے پہاڑوں کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ اس سب پر آسمان پر چھائے کالے بادل سمندر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ پارسا اس وقت اس سے کشتی کے کونے پر کھڑی پتھریلی چٹانوں اور سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا اللہ پاک کہ آپ کی زمین اتنی خوبصورت ہے، پارسا نے مسکرا کر کہا۔ تبھی سرد ہوا کی لہر سے وہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ باندھ کر کانپ اٹھی۔ اوف، کافی سردی ہے یہاں تو، پارسا نے اپنے بازو مسلتے ہوئے کہا۔ تو کسی نے ایک کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ پارسا گھبرا کر پلٹی۔ یہاں کافی سردی ہے بیلا، کیوں کھڑی ہو یہاں، بیمار ہو جاؤ گی، ڈیمن نے اس کے ساتھ ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ سب اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہوا، پارسا نے مسکرا کر پھر سے قدرت کے اس حسین منظر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس سب کی صرف جھلک ہے بیلا، جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ ایک بار میری ہو جاؤ، پھر اٹلی ہی نہیں اس پوری دنیا کی خوبصورتی تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گی۔ ڈیمن کی بات پر پارسا گھبرا گئی، لیکن وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک ہی ان کی کشتی ایک چٹان کے درمیان سے گزری جو ایک غار کی طرح بنی ہوئی تھی، تو پارسا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیمن نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، پارسا نے مسکرا کر عقیدت سے کہا۔ اور کیا صفات ہیں تمہارے خدا کی؟ ڈیمن نے دلچسپی سے پوچھا، حالانکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ مہربان ہے، پارسا نے مسکرا کر کہا۔ لیکن ڈیمن نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ مہربان ہے؟ پارسا اس کے اس سوال پر حیران ہوئی۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ڈیمن نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنا ماضی یاد کر کے اس کے چہرے کے آثار سخت ہو گئے۔ اگر وہ مہربان ہیں تو تمہاری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ اگر تمہارا خدا اتنا ہی چاہتا ہے تمہیں تو غم کیوں دیتا ہے؟ اپنی مہربانی سے تمہارا ہر غم کیوں نہیں مٹا دیتا؟ ڈیمن کو لگتا کہ اس کے سوالوں پر پارسا کو غصہ آئے گا، لیکن اس کی توقع کے عین برعکس پارسا مسکرا دی۔ آپ نے کبھی کوئی امتحان دیا ہے؟ ایسا امتحان جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو، کیا وہ امتحان آسان ہوتا ہے؟ پارسا کے اپنا ہی سوال پوچھنے پر ڈیمن نے حیرت سے اسے دیکھا اور انکار میں سر ہلانے لگا۔ اسی طرح یہ زندگی کوئی جنت نہیں ہے سر، یہ ہم انسانوں کا امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان۔ اور اس امتحان میں بھی ہمارا خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اس امتحان کے دوران خوشیاں دیتا ہے، ہمیشہ مایوس نہیں ہونے دیتا، اور شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب رہ کر ہماری حفاظت کرتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے۔ پارسا نے مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں کھول کر ڈیمن کو دیکھا جو بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اب بتائیں سر، کیا کوئی اس قدر مہربان ہو سکتا ہے؟ بے شک میرے اللہ کے سوا کوئی مہربان نہیں، پارسا نے بہت محبت سے کہا۔
اور ڈیمن اس سے دھیان ہٹا کر سامنے موجود سمندر کو دیکھنے لگا۔ مٹھیاں رینکنگ کے گرد سختی سے جکڑی ہوئی تھیں۔ میری ماں بھی تمہارے جیسی تھیں، خدا کو ماننے والی، اس سے محبت کرنے والی، عبادت کرنے والی۔ ہر اتوار کو خود بھی چرچ جاتیں اور مجھے اور صوفیہ کو بھی لے کر جاتیں۔ ڈیمن ایک پل کو خاموش ہوا اور اس کی پکڑ رینکنگ کے گرد مضبوط ہو گئی۔ جب وہ مر رہی تھیں میں بہت رویا، بہت تڑپا، بہت دعائیں مانگی، لیکن خدا نے نہیں دیا، انہیں مجھے نہیں لوٹایا۔ پارسا ڈیمن کے چہرے پر کرب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تھا سر؟ پارسا نے افسردگی سے پوچھا۔ ڈیمن کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میرا ماضی مت ٹٹولو بیلا، بہت پچھتاؤ گی۔ آزمائش شرط ہے سر، پارسا نے اعتماد سے کہا، لیکن ڈیمن بس خاموش کھڑا مردہ آنکھوں سے سامنے سمندر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ پارسا کو لگا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہاں سے جانے لگی جب اس کے کانوں میں ڈیمن کی آواز پڑی۔ میں قاتل ہوں، بہت سے لوگوں کو مارا ہے میں نے۔ یہ سن کر پارسا کے قدم خوف سے کم گئے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر ڈیمن کو دیکھا، جو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ 11 سال کی عمر میں پہلا قتل کیا تھا میں نے۔ پارسا حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ ڈیمن اس کی جانب مڑا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب دیکھ کر پارسا کانپ گئی۔ اور اگر یہ سب مجھے برا بناتا ہے تو ابھی تم نے مجھے جانا ہی کہاں ہے؟ ڈیمن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور خوف سے کانپتی پارسا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے سگے باپ کا قاتل ہوں۔ بہت سے آنسو پارسا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس منکر شخص کی زندگی کا کون سا پہلو اس کے سامنے آنے والا تھا؟ 19 سال پہلے، مارکو وہ گر جائے گا، بیانکا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا، جو اس کے 11 سالہ بیٹے ڈیمن کو کندھوں سے پکڑے اونچی بلڈنگ سے نیچے لٹکا رہا تھا، اور 11 سالہ ڈیمن روتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ رہا تھا۔ یہ اس کی سزا ہے بیانکا۔ اس آدمی پر گولی چلاتے ہوئے ہاتھ کانپے تھے اس کے اور اس نے اسے نہیں مارا۔ یہ اس کی سزا ہے تاکہ آئندہ اس کے ہاتھ نہیں کانپیں۔ مارکو نے اسے ذرا اور نیچے کھسکایا تو ڈیمن کے حلق سے خوف کے مارے چینخ نکل گئی۔ وہ بچہ ہے ابھی مارکو، بیانکا نے روتے ہوئے کہا، جبکہ 9 سالہ صوفیہ بھی اپنے باپ سے ڈر کر ماں کی ٹانگوں سے چپک رہی تھی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جسے مافیا کی دنیا کا سب سے خطرناک اور بے رحم بادشاہ بننا ہے، ایسا بادشاہ جس کے نام سے ہی لوگ خوف سے کانپ اٹھیں۔ مارکو نے وحشت سے کہا اور اپنا دھیان ڈیمن کی طرف کیا۔ کیوں ڈیمن موریٹی، اب کانپیں گے تمہارے ہاتھ جان لیتے ہوئے؟ اپنے باپ کے پوچھنے پر ڈیمن نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا تو مارکو نے مسکرا کر ڈیمن کو واپس کمرے میں کھینچا اور اپنے آدمی کی جانب مڑا۔ لاؤ اس غدار کو یہاں جس نے ہمارے پیسے کھائے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آدمی ایک روتے جھپٹاتے شخص کو وہاں لے کر آیا اور مارکو کے قدموں میں پھینک دیا۔ مارکو نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے اپنی بندوق ڈیمن کے ہاتھ میں پکڑائی۔ دماغ میں گولی مارنا ڈیمن، وہاں گولی لگنے سے کوئی نہیں بچتا۔ مارکو نے سمجھایا تو ڈیمن نے اپنے ننھے ہاتھوں میں پکڑی وہ بندوق آدمی کے ماتھے پر رکھ دی۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو اور خوف دیکھ کر وہ چھوٹا سا بچہ خوف سے کانپ گیا۔ مارو گولی ڈیمن، اپنے باپ کے چلانے پر ڈیمن پھر سے خوف سے کانپنے لگا۔ بندوق ننھے ہاتھوں میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ مار رہے ہو یا میں تمہاری ماں کو مار دوں؟ مارکو نے ایک ریوالور رخ بیانکا کی جانب کیا تو ڈیمن نے سہم کر اپنی ماں کو دیکھا، جس نے اسے ہمیشہ رحم کا سبق سکھایا تھا۔ تو وہ کیسے کسی کی جان لے لیتا؟ تو ٹھیک ہے، پھر الوداع بول دو اپنی ماں کو۔ یہ سن کر ڈیمن نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر گولی چلا دی اور ساتھ ہی اس کے سامنے موجود شخص زمین بوس ہو گیا۔ یہ ہوئی نا بات، شیر ہو تم میرے، شیر، کسی کو نہیں چھوڑنا، مارکو نے ڈیمن کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بیانکا نے روتے ہوئے ڈیمن کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ نے کہا تھا خداوند قاتل کو معاف نہیں کرتا اور پھر اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیا خداوند مجھے معاف نہیں کریں گے؟ ڈیمن کے روتے ہوئے پوچھنے پر بیانکا نے اسے مزید خود میں بیچ لیا۔ نہیں ڈیمن، میں کل ہی تمہیں چرچ لے کر جاؤں گی، تم پادری کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ بیانکا نے اسے تسلی دی لیکن ڈیمن نے اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ نہیں، میری بخشش نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔
مارکو موریٹی لاس ویگاس کا کاپو تھا جس کی بس ایک ہی خواہش تھی، اپنے اکلوتے بیٹے ڈیمن کو سب سے خطرناک اور ظالم مافیا باس بنانا جس کے سامنے باقی سارے مافیا باس چھوٹے لگیں۔ جبکہ دوسری طرف بیانکا موریٹی تھی جو بہت ہی نرم دل کی مالک تھی، لیکن مافیا خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی پر کوئی بھی اختیار حاصل نہیں تھا، اسی لیے اس کی شادی مارکو جیسے شخص سے کی گئی تھی، اور کچھ بھی ہو جاتا اسے اپنی آخری سانس تک یہ رشتہ نبھانا تھا، کیونکہ یہی مافیا خاندان کے اصول ہوتے تھے۔ اکثر ہی مافیا باس اپنے بچے کو سخت بنانے کے لیے اسے چھوٹی عمر میں ہی برے کام کروانے لگ جاتے، اور کچھ تو بچوں کو جسمانی طور پر ٹارچر بھی کرتے، لیکن مارکو اس سب میں بہت زیادہ آگے تھا۔ ڈیمن کے ذرا سا بھی رحم دکھانے پر یا تو اسے وہ بہت مارتا یا گھنٹوں سردی میں کھڑا کر دیتا۔ پھر ایک دن مارکو نے ڈیمن کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے ملو ڈیمن، یہ لوکا ہے، میرے کافی بہادر سپاہی کا بیٹا۔ میرا وہ سپاہی تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن لوکا اب تمہارا سب سے اچھا ساتھی بن کر رہے گا تاکہ کل کو یہ تمہاری طاقت بن سکے۔ ڈیمن نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے ہی جتنے اس بچے کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ مارکو نے انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو لوکا بھی ڈیمن کے پیچھے آ گیا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ 11 سالہ ڈیمن نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ باس نے کہا کہ اب ہم دونوں دوست ہیں۔ ڈیمن کسی کا دوست نہیں، دور رہنا مجھ سے۔ ڈیمن اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور لوکا نے اپنا سر پریشانی سے جھکا لیا۔ تبھی کسی نے اس کا ہاتھ اپنے ننھے سے ہاتھ میں تھاما۔ لوکا نے نگاہیں اٹھا کر اس نیلی آنکھوں والی شہزادی کو دیکھا۔ فکر مت کرو لوکا، میں بنوں گی تمہاری دوست، اور اگر میں بنوں گی تو ڈیمن بھی بنے گا، دیکھنا تم۔ صوفیا کے مسکرا کر کہنے پر لوکا بھی مسکرا دیا، اور پھر صوفیا نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ یہاں بہت جلد ہی وہ لوکا کو ڈیمن کا سب سے اچھا دوست بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اب 17 سالہ ڈیمن وہ ڈیمن نہیں رہا تھا جو اپنے باپ سے ہر وقت ڈرتا رہتا تھا۔ گزرتے وقت میں مارکو نے اسے اپنی طرح ہی ظالم بنا دیا تھا۔ ڈیمن اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنے جیسے لوگوں کی جان لیتا، اور ہر اتوار اپنی ماں کے ساتھ چرچ جا کر ان گناہوں کی معافی مانگ لیتا، لیکن معافی مانگ کر بھی کبھی اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ گناہ پھر سے کرنے ہیں، اور اس معافی کا کیا فائدہ جس کے بعد بھی وہ نہ بدلے۔ ڈیمن تمہیں باس اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ لوکا کے بتانے پر ڈیمن ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مارکو کے آفس میں آیا، جہاں مارکو اپنی باس والی کرسی پر شان سے بیٹھا تھا۔ ڈیمن، میں نے کل تمہیں اس پولیس والے کی بیٹی کو اغوا کر کے مارنے کا کہا تھا جس نے ہمارے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کی، تو وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ مارکو نے اپنی نیلی آنکھیں چھوٹی کر کے ڈیمن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ معصوم لوگوں کی جان نہیں لوں گا، لیکن اگر کوئی ہمارے جیسا تو مجھے بتا دیں، آج ہی اس کے انجام تک پہنچا دوں گا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر مارکو کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ہمارا کام اچھے برے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ڈیمن بس اس کو دیکھتا ہے جو ہمارے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کرتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کام کسی اور سے کروا لیں، لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مارکو غصے سے چلایا، لیکن ڈیمن اب مزید وہ بچہ نہیں رہا تھا جو اس کے چلانے سے ڈر جاتا۔ کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ معصوم کی جان کبھی نہیں لوں۔ مارکو نے اپنے دانت کچکائے، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ سوچ لو ڈیمن، وہ لڑکی کافی خوبصورت ہے، تمہارے اور بہت سے کام آ سکتی ہے۔ اپنے باپ کی اس گھٹیا بات پر ڈیمن ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیا۔ میری اپنی بھی ایک بہن ہے باس، اور کسی کے بارے میں ایسا سوچنے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے۔ ڈیمن وہاں سے اٹھا اور لوکا کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ اپنے یہ گھٹیا کام کسی اور آدمی سے کروا لیں۔ ڈیمن اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن مارکو نے غصے سے شراب دیوار میں دے مارا۔ ڈیمن، تمہارا باپ کافی غصے میں تھا۔ ہونے دو غصہ، یہ غصہ میں پیدا ہونے کے بعد سے دیکھتا آیا ہوں، ڈیمن نے کندھے اچکا کر کہا۔ تبھی کسی نے 2 نرم ہاتھ ڈیمن کی آنکھوں پر رکھے، اور شرارتی سی نیلی نگاہوں نے لوکا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جو ان بہن بھائیوں کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھیں۔ گیس کرو کون ہے؟ صوفیا کی آواز سن کر ڈیمن کے ہونٹ مسکرا دیے۔
میری پیاری سی پری صوفیہ، ڈیمن نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر کہا تو صوفیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے ڈیمن؟ اس کی اس معصوم بات پر لوکا ہلکا سا ہنس دیا۔ کیونکہ تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو صوفیہ موریٹی، ڈیمن نے اپنی 15 سالہ بہن کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہا ہے صوفی، اسے تمہاری آواز سے پتہ لگ جاتا ہے، لوکا نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو ڈیمن اسے گھورنے لگا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کتنی پاگل ہوں میں بھی۔ اگلی بار دیکھنا ڈیمن تم آواز بھی دو گے تو جواب نہیں دوں گی میں، صوفیہ نے شان سے کہا اور گھر کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا میں مما کے پاس جا رہی ہوں، بائے۔ صوفیہ نے ڈیمن کا گال چوم کر کہا اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اس کے بہت دور جانے تک لوکا اسے دیکھتا رہا تھا۔ تم صوفیہ کو پسند کرتے ہو نا؟ ڈیمن کے سوال پر لوکا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں کہاں وہ کہاں، وہ ایک شہزادی ہے جسے میں کبھی نہیں پا سکتا۔ ڈیمن نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ صوفیہ کی شادی تم سے ہی ہوگی لوکا، میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ اسے کسی برے انسان کو دے۔ تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھو گے، یہ بات میں جانتا ہوں، ڈیمن نے مسکرا کر کہا، لیکن تمہارا باپ تو اس کی منگنی شکاگو کے کاپو آرتھر ڈارسن کے بڑے بیٹے لوتھر سے طے کر چکا ہے، اور تمہارا رشتہ ان کی ہی بیٹی روزلی ڈارسن سے، تاکہ دونوں خاندانوں کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ڈیمن بھی اس بات سے واقف تھا۔ مجھے ان کے فیصلے سے فرق نہیں پڑتا، اور لوتھر جیسا گھٹیا انسان صوفیہ کے قابل نہیں، میں کبھی بھی یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ ڈیمن نے حتمی فیصلہ سنایا، اور لوکا جو صوفیہ کا اپنا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج بہت سے خواب سجا بیٹھا۔ مام آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈیمن نے بیانکا اور صوفیہ کو تیار دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ سنڈے ہے ڈیمن، ہم چرچ جا رہے ہیں، تم نے نہیں جانا کیا؟ ڈیمن نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ڈیڈ نے مجھے یہ پیپرز ایک آدمی کو دینے کا کہا تو میں ذرا بیزی ہوں۔ بیانکا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، تم نیکسٹ سنڈے کو چلے جانا، بیانکا نے قدم اونچے کر کے ڈیمن کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ 17 سال کی عمر میں بھی ڈیمن کا قد کافی زیادہ لمبا ہو چکا تھا۔ بائے ڈیمن۔ صوفیہ نے اپنے ہونٹ ڈیمن کے گال پر رکھے اور مسکرا کر ساتھ کھڑے لوکا کو دیکھا، جبکہ لوکا تب سے اسی کو دیکھ رہا تھا، جو سفید گھٹنوں تک آتا فراق پہنے اور سر پر لال ہیٹ پہنے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بائے لوکا، صوفیہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بیانکا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ چلو ہم بھی کام پر چلتے ہیں، ڈیمن کی بات پر لوکا نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈیمن کے ساتھ اس آدمی کے گھر چلا گیا جسے ان لوگوں نے وہ پیپرز دینے تھے۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے ہی تھے جب ڈیمن کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں بولو ہیری۔ ہیری بیانکا اور صوفیہ کا پرسنل گارڈ تھا۔ ہماری گاڑی پر اٹیک ہوا ڈیمن سر، آپ جلدی سے ڈاؤن ٹاؤن آ جائیں۔ یہ سن کر ڈیمن کے ہاتھ پیر بری طرح سے پھول گئے اور پوری رفتار میں اپنی گاڑی بھگاتا ڈاؤن ٹاؤن پہنچا، جہاں کا منظر دیکھ کر ایک پل کو اس کی دھڑکنیں تھم گئیں، کیونکہ وہاں موجود سب گارڈز مرے ہوئے تھے اور ہیری خود بھی چند آخری سانسیں ہی بھر رہا تھا۔ ڈیمن اور لوکا جلدی سے بھاگ کر گاڑی کے پاس آئے اور گاڑی کا دروازہ کھولنے پر ڈیمن کی نظر بیانکا پر پڑی، جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سیٹ پر گری ہوئی تھی، جبکہ بہت سا خون اس کی انگلیوں کے درمیان سے رس رہا تھا۔ ماما، ڈیمن چلایا اور آگے ہو کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ ڈیمن وہ لوگ صوفیہ کو لے گئے۔ یہ سن کر ڈیمن کے ساتھ ساتھ لوکا کی دھڑکنیں بھی اس کے سینے میں تھم گئیں۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لوکا گاڑی سٹارٹ کرو، ہاسپٹل چلو جلدی سے۔ لوکا نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا، جبکہ ڈیمن بہتی آنکھوں سے اپنی ماں کو خود میں بینچ رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کس نے یہ کیا؟ ڈیمن نے بیانکا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بہتے خون کو روکنا چاہا، لیکن چونکہ وہ گولی کا زخم تھا تو خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہیں جانتی ڈیمن، انہوں نے چہرہ چھپایا تھا، بیانکا نے تکلیف سے سسکتے ہوئے کہا۔ مم میری صوفیہ کو بچا لو ڈیمن، وہ بہت معصوم ہے۔
ڈیمن نے روتے ہوئے اپنے ہونٹ بیانکا کے ماتھے پر رکھے۔ آپ فکر مت کریں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو بھی اور اسے بھی میں بچا لوں گا، دونوں کو بچا لوں گا۔ تیز گاڑی چلاؤ لوکا، ڈیمن روتے ہوئے چلایا، جبکہ لوکا پہلے ہی گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا رہا تھا۔ ڈیمن، بیانکا نے خون سے کانپتے ہاتھوں میں ڈیمن کا ہاتھ پکڑا۔ وعدہ کرو، کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی خود کی جان نہیں لو گے۔ وعدہ کرو تم یہ گناہ نہیں کرو گے۔ ماما ایسا نہ کہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈیمن نے روتے ہوئے بیانکا کو مزید سختی سے خود میں کھینچا۔ وعدہ کرو ڈیمن، میری قسم کھاؤ۔ بہت سے آنسو ڈیمن کی نیلی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وعدہ کرتا ہوں ماما، وعدہ کرتا ہوں، کبھی بھی خودکشی نہیں کروں گا۔ بیانکا درد کو نظر انداز کرتی ہلکا سا مسکرا دی اور ڈیمن پورا راستہ گڑ گڑا کر خدا سے اپنی ماں کو مانگتا رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈیمن بیانکا کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں دیکھ کر بیانکا کو اسٹریچر پر لٹانے کا کہا اور اس کی دھڑکنیں چیک کرنے لگا۔ سوری مسٹر موریٹی، لیکن یہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ڈیمن کو لگا تھا کہ سارے آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر اس پر گرے ہوں۔ وہ ماں جسے وہ جان سے زیادہ چاہتا تھا، جس کی آغوش میں اس کا سکون تھا، وہ ہی اسے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تبھی کسی نے اپنا ہاتھ ڈیمن کے کندھے پر رکھا تو ڈیمن نے آنسوؤں سے تر نیلی آنکھیں اٹھا کر مارکو کو دیکھا۔ میں آ گیا ہوں ڈیمن، پریشان مت ہو، مارکو نے تسلی دی، لیکن ڈیمن حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ اور صوفیہ کا خیال آتے ہی ڈیمن جلدی سے اٹھا اور ہاسپٹل سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لوکا بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ فکر مت کرو ڈیمن، ہم ڈھونڈ لیں گے صوفیہ کو۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی کو مزید تیزی سے بھگانے لگا۔ رات ہونے تک وہ پورے لاس ویگاس میں اپنی ایک ایک دشمن کو ڈھونڈ کر بری طرح سے مار چکا تھا، لیکن صوفیہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ جہاں انہیں بیانکا اور صوفیہ کی گاڑی ملی تھی وہ جگہ بالکل سنسان تھی اور وہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا جس سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ چلتا۔ ڈیمن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کہاں ڈھونڈے۔ اگلے دن تک وہ ہر جگہ مارا مارا پھرتا رہا، لیکن صوفیہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب وہ بہت بے بس ہو کر سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھا کرسچن کراس کو ہاتھ میں تھامے اپنی بہن کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، ڈیمن نے مردہ ہاتھوں سے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہو ڈیمن، گھر آ جاؤ، تمہاری ماں کا فیونرل ہے، کیا تم اسے آخری بار دیکھنا نہیں چاہو گے؟ اپنے باپ کی آواز پر بہت سے آنسو ڈیمن کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آ رہا ہوں، ڈیمن اتنا کہہ کر گھر آیا جہاں ملازم نے اسے کالا لباس زیبتن کرنے کے لیے دیا۔ اس کالے پینٹ کوٹ کو پہن کر ڈیمن چرچ میں آیا جہاں اس کی ماں کو سفید جوڑا پہنا کر تابوت میں لٹایا گیا تھا۔ اپنی ماں کو خود سے دور جاتا دیکھ کر بہت سے آنسو ڈیمن کی آنکھوں سے بہے۔ میں صوفیہ کو ڈھونڈ لوں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے، ڈیمن نے ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر کہا اور اپنے آنسوؤں کو پیتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے کچھ بھی کر کے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ اور یہاں ہماری قسط نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے اور ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اور چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کل تک کے لیے اللہ حافظ۔